السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ریان نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جو بہت آرام سے اس کے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ ریان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دے، مگر کیونکہ وہ لڑکی تھی اس لیے وہ لحاظ کر گیا۔ جی وہ میں دراصل مجھے یہاں سکینہ تائی نے بھیجا تھا۔ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو وہ جو منہ میں آیا بولتی چلی گئی۔ اس کے ہکلانے کے انداز سے ریان کو شدید غصہ آیا۔ تمہیں پھپھو نے یہاں کیوں بھیجا ہے؟ وہ شدید غصے میں اسے سر سے پیر تک گھورتے ہوئے بولا تو وہ اپنے آپ میں سمٹ کر رہ گئی۔ ریان کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ خاموش رہا۔ وہ جی میں گاؤں سے یہاں آئی ہوں، سکینہ تائی نے ہی مجھے یہاں بھیجا ہے، وہ تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی تو ریان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اہم بات چھوڑ کے ہر بات بتا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو ہانیہ جلدی سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ وہ اتنی تھکی ہوئی آئی تھی کہ اسے دوپٹے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ جی میرا نام ہانیہ ہے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تو ریان کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ رنگ گئی مگر بولا کچھ نہیں اور چپ چاپ اس سے فاصلہ بناتے ہوئے صوفے پر جا بیٹھا۔ کام کے سلسلے میں آئی ہو؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ جی وہ میں تو پڑھنے آئی ہوں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ریحان نے اسے گھور کر دیکھا۔ شاید وہ ٹھیک سے بول نہیں پاتی تھی۔ اسے شدید افسوس ہوا، اتنی پیاری لڑکی اور اللہ نے ایسی زبان دے دی۔ وہ بھی افسوس کر ہی رہا تھا جب وہ لڑکی جلدی سے دوپٹہ پہنتے ہوئے بیڈ سے اتر گئی۔ کس کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ ریحان نے اس کا مکمل جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا تو وہ ایک پل کو تو سوچ میں پڑ گئی۔ جی وہ میں 10ویں جماعت میں پڑھ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر ریان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ 10ویں جماعت کی طالبہ تھی اور کہیں سے بھی لگ نہیں رہی تھی۔ وجہ تھی اس کی جسامت جو اس کی عمر سے دگنی دکھائی دیتی تھی۔ بظاہر تو وہ بہت معصوم تھی مگر لمبے قد کی وجہ سے وہ کہیں سے بھی 16 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ تمہیں اس کمرے میں کس نے بھیجا تھا؟ ریان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تو وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ جی وہ مجھے ملازمہ جمیلہ ہے نا، اس نے کہا تھا کہ میں یہاں سو جاؤں، صبح وہ میرا کمرہ ٹھیک کروا دے گی۔ وہ مؤدب ہو کر سر جھکائے بولی تو ریان کو اس پر ترس آ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا سامان اٹھاؤ اور جاؤ اپنے کمرے میں، آئندہ میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ مصنوعی غصہ جتاتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھ گیا جبکہ ہانیہ اسے منہ ہی منہ میں سلواتے سناتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی لوگ جمع تھے۔ ہانیہ چپ چاپ آ کر ملازمین کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ناشتہ کرنے کے لیے ٹیبل پر بیٹھنا چاہیے یا پھر اندر ملازمین کے ساتھ کھانا کھانا چاہیے۔ کھڑی کیوں ہو؟ آؤ بیٹھو، شائستہ بیگم نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ مسکرا کر رہ گئی۔ ملازمین مختلف کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ سبھی لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ ریان یہ سیلڈ پاس کرنا، شائستہ بیگم نے ریان کو مخاطب کیا تو اس کا نوالا لیتا ہاتھ رک گیا مگر اس سے پہلے ہانیہ پھرتی دکھاتے ہوئے وہ سیلڈ شائستہ بیگم کو تھما چکی تھی۔ وہ اس کے اس انداز پر مسکرا کر رہ گیا جبکہ وہ سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ شائستہ بیگم نے پیار سے شکریہ ادا کیا اور سیلڈ کھانے لگی۔ جمیلہ کہاں گئی ہو؟ پراٹھے لے آؤ، شائستہ بیگم نے جمیلہ کو آواز لگائی جو اس نے خلاف معمول کانوں میں ہینڈری ہونے کی وجہ سے سنی نہیں۔ جمیلہ کہاں مر گئی ہو؟ شائستہ بیگم نے شدید غصے میں کہا مگر جمیلہ پھر بھی واپس نہ آئی۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی۔ ہانیہ نے سنا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں لے آتی ہوں۔ وہ سب سے نظریں چراتے ہوئے تقریباً بڑے بڑے قدم اٹھا کر کچن میں پہنچی جہاں جمیلہ گانے کی وجہ سے ڈانس کرتے ہوئے پراٹھے بنا رہی تھی۔ ہانیہ کو غصہ تو بہت آیا مگر وہ ضبط کر گئی۔ اس جمیلہ کی وجہ سے اس کی صبح صبح ریان سے بحث ہو چکی تھی
مگر وہ کچھ بول نہیں پائی۔ ابھی اس کا پہلا دن تھا۔ جمیلہ بات سنو، وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی تو جمیلہ نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ہانیہ جمیلہ سے چھوٹی تھی، اس لیے وہ بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ ہانیہ کچھ کہہ بھی نہیں پائی۔ شائستہ آنٹی پراٹھے مانگ رہی ہیں اور تم یہاں گانے سن رہی ہو۔ اگر انہوں نے یہاں آ کر دیکھ لیا تو تمہاری خیر نہیں۔ ہانیہ نے اسے شائستہ بیگم کا ڈراوا دیا تو وہ ہنکارا بھر کر پراٹھے بنانے لگی۔ ہانیہ نے جلدی سے پراٹھے پلیٹ میں ڈالے اور باہر چلی آئی۔ یہ لیجئے گرم گرم پراٹھے۔ اس نے جلدی سے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کرسی سنبھالی۔ ریان نے شائستہ بیگم کو پراٹھا رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ بلال صاحب کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئی۔ ان کا ریان کی طرف دھیان نہیں تھا۔ ہانیہ کی نظروں سے یہ منظر چھپا نہیں رہ سکا۔ اس نے جلدی سے اپنی پلیٹ والا پراٹھا ریان کی پلیٹ میں رکھ دیا اور چپ چاپ دوسرا اٹھا کر کھانے لگی۔ ویسے تم ہماری رشتہ دار ہو؟ ریان نے اچانک ہانیہ سے سوال کیا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ میں نے کون سا تم سے تمہاری وراثت مانگ لی ہے؟ وہ خفگی سے بولا تو ہانیہ پریشان ہو گئی۔ جی وہ سکینہ تائی میرے بابا کے چچا زاد بھائی کی بیوی ہیں۔ اس نے تفصیل سے تعارف کروایا تو ریان نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک منٹ، کون؟ کس کا کیا ہے؟ وہ چکراتے سر کے ساتھ بولا تو ہانیہ مسکرا دی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کھانے پر سر جھکا گئی۔ ریان نے اسے غصے سے گھور کر دیکھا۔ تمہیں کیا میں اتنا ناسمجھ لگتا ہوں؟ وہ باقاعدہ کمر پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ ہڑبڑا گئی۔ ارے نہیں، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں۔ آپ زیادہ تر باہر رہے ہیں، آپ کو رشتوں کی سمجھ تھوڑی ہوگی۔ وہ صاف کوئی سے کہتے ہوئے چاول پلیٹ میں ڈالنے لگی، مگر ریان کے چہرے پر واضح ناگواری کے اثرات موجود تھے۔ باہر کے ملک رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے رشتوں کی پہچان نہیں۔ وہ چمچ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اسے وضاحت دینے لگا۔ ہانیہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ شائستہ بیگم ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکی تھیں۔ شہباز بھائی کو جانتے ہو نا؟ شائستہ بیگم نے ریان سے سوال کیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید میں جانتا ہوں، وہی جن کی بیوی کچن میں آگ لگنے کی وجہ سے فوت ہو گئی تھی۔ ریان نے دماغ پر زور دیتے ہوئے کہا تو شائستہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل وہی، شہباز بھائی، یہ ان کی بیٹی ہے۔ شائستہ بیگم تعارف کرواتے ہوئے موبائل میں مصروف ہو گئیں۔ شاید سکینہ بیگم کی کال تھی۔ وہ ناشتہ کر چکی تھیں، اس لیے ہاتھ صاف کرتے ہوئے موبائل پکڑ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئیں۔ بلال صاحب کے آفس کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ بھی ہاتھ صاف کرتے آفس کی طرف بڑھ گئے۔ وہ دونوں وہیں بیٹھے رہے۔ جمیلہ، سب نے ناشتہ کر لیا ہے، ٹیبل صاف کر دو۔ ریان نے جمیلہ کو بلایا تو ہانیہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، حالانکہ اس کی پلیٹ میں آدھا پراٹھا وہیں کا وہیں پڑا تھا۔ تم کیوں اٹھ گئی ہو؟ اپنا پراٹھا ختم کرو، ریان نے غصے سے کہا تو وہ چپ چاپ پلیٹیں سمیٹنے لگی۔ کوئی بات نہیں، وہ کھانا بنا رہی ہیں، میں فارغ ہوں، میں کر دیتی ہوں۔ وہ جلدی جلدی پلیٹیں سمیٹ رہی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر ریان حیران تھا۔ تم یہاں کی ملازمہ نہیں ہو، یہاں پڑھنے آئی ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ہانیہ نے پلیٹ واپس ٹیبل پر رکھی اور چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ریان نے اس کی پشت کو گھورا اور بلند آواز میں اسے بے وقوف لڑکی پکارا۔ اگر وہ سن لیتی تو ہنگامہ کھڑا کر دیتی، مگر وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا اور وہ لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جلدی سے کمرے میں آیا تو دیکھا اس کا کوئی بھی سوٹ استری نہیں تھا۔ اسے شدید غصہ آیا۔ ایک تو اس کے حویلی کے سارے ملازم ہی ہڈ حرام تھے، مجال ہے جو وقت پر کوئی کام کر دے۔ بختو، کہاں ہو تم؟ ادھر مرو، وہ شدید غصے میں چلایا تو بختو بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ جی صاحب، حکم کریں، وہ ہامتے ہوئے بولا تو ریان اس کے بازو کی طرف دیکھ کر رہ گیا جہاں پٹی بندھی تھی۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر کے رہ گیا۔ صاحب، کل پھسل گیا تھا، بازو ٹوٹ گئی ہے، وہ درد ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا تو ریان کو شدید غصہ آیا۔ کام سے بچنے کا اچھا بہانہ تھا،
تم تو میرے کپڑے استری نہیں کر سکتے، پھر کسی اور کو بلا دو۔ وہ چاروں ناچار صوفے پر جا بیٹھا۔ بختو نے تو بازو توڑوا کر کام سے اپنی جان چھڑوا لی تھی، مگر اسے آفس جانا تھا۔ وہ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا تھا۔ صاحب مجھے مارکیٹ جانا ہے، میں تو نہیں جا سکتی۔ بختو کے بلانے پر جمیلہ کمرے میں داخل ہوئی تو ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ کمرے سے ہی بھاگ گئی۔ مجبوراً وہ اپنے کپڑے اٹھائے استری ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ اتنے ملازمین کی فوج ہونے کے باوجود بندے کو خود کام کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کپڑے استری کرنے لگا۔ آپ ہٹ جائیں، میں کر دیتی ہوں۔ ہانیہ اچانک وہاں آئی تو مدد کی آفر کیے بنا نہ رہ سکی۔ وہ مرد ہو کر اس کے سامنے کام کر رہا تھا۔ اسے یہ بات بالکل بھی پسند نہ آئی، اور اس کی اماں کو تو یہ بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ تم کپڑے استری کر دو گی؟ وہ حیران ہوا، جیسے اس کے لیے یہ انوکھی بات ہو۔ اس کی بہن 26 برس کی ہو چکی تھی، مگر مجال ہے جو آج تک کبھی کسی کام کو ہاتھ لگایا ہو، اور یہ لڑکی اسے خود کہہ رہی تھی کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ حیران رہ گیا۔ جی مجھے تو کام کرنے کی عادت ہے، وہ صفائی دیتے ہوئے بولی تو ریان سامنے سے ہٹ گیا۔ وہ خاموشی سے کپڑے استری کرنے لگی۔ ویسے تمہیں کام کرنے کا اتنا شوق کیوں ہے؟ وہ بولا تو ہانیہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ مجھے شوق نہیں، مجھے عادت ہے۔ 8 برس کی تھی جب اماں نے مجھے کھانا بنانا سکھایا تھا، تب سے لے کر اب تک اپنے گھر کے سارے کام میں خود کرتی ہوں۔ وہ پرانے وقتوں کو یاد کرتے ہوئے نم آنکھوں سے بولی تو ریان حیران ہوا۔ 8 سال کا بچہ کہاں کام کرنا جانتا ہے؟ اس کی ماں بہت ظالم تھی۔ وہ تبصرہ کیے بنا نہ رہ سکا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ وہ بغیر کچھ بولے کپڑے ہاتھ میں لیے وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ نے جلدی سے اپنے کپڑے استری کیے۔ اسے پیپر دینے جانا تھا، اور آج اس کا پہلا پیپر تھا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر سینٹر کے لیے نکل گئی، جو زیادہ دور نہیں تھا۔ ریان بیٹا، ایسا کرنا آفس سے جاتے ہوئے ہانیہ کو سینٹر سے پک کر لینا۔ بلال افندی نے ہانیہ کی فکر جتاتے ہوئے بیٹے کو حکم دیا تو وہ سر جھکا کے رہ گیا۔ ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے میں نکل رہا ہوں۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ بلال صاحب اسبات میں سر ہلا کر رہ گئے۔ انہوں نے ایک بچی کی ذمہ داری قبول کی تھی تو وہ اسے ہر حال میں نبھانا چاہتے تھے۔ وہ آدھے گھنٹے سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مگر ہانیہ ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا۔ صبح ملازم بختوں سے سینٹر تک چھوڑ آیا تھا، کیونکہ وہ راستوں سے واقف نہیں تھی۔ وہ پورے 15 منٹ لیٹ ہوئی تھی اور اسے خوب باتیں سننی پڑ گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ سبھی بچے پیپر کر کے باہر آ گئے تھے، مگر وہ ابھی تک لکھ رہی تھی۔ کہاں تھی اب تک؟ تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ پچھلے 35 منٹ سے میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ ہانیہ باہر آ گئی تو ریان شدید غصے میں بولا۔ وہ کام کر رہ گئی۔ جی وہ میں پیپر کر رہی تھی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی تو ریان نے اسے گھور کر دیکھا۔ آئندہ ایسی حرکت کی تو لینے نہیں آؤں گا۔ وہ بھی شدید غصے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسوؤں کی باڑ روکی۔ پہلے ہی اسے سپرنٹینڈنٹ سے ڈانٹ پڑی۔ اس کا سارا پیپر اسی وجہ سے بہت گندا ہوا تھا، اور باہر نکلتے ہی اسے ریان کی ڈانٹ سننی پڑ گئی۔ وہ شرمندہ سی ہو کر سر جھکا گئی۔ اب ایسے کیا بیٹھی ہو، جیسے میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے؟ وہ گاہے بگاہے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ غصے میں بات کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ جی کچھ نہیں، وہ اپنے اصلی نرم لہجے میں بولی تو ریان سر جھٹک کر رہ گیا۔ ایسی عورت کو سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ ڈانٹ کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے آئس کریم کی آفر کی تو وہ سر جھکا گئی۔ جی مجھے نہیں کھانی، وہ آرام سے بولی تو ریان نے شدید غصے میں اسے دیکھا۔ اسے تو وہ آئس کریم کھلانے کی بات کر رہا تھا، دوسرا وہ خواہ میں اس سے منع کر رہی تھی۔ ریان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ میں کھلا رہا ہوں تو تمہیں کھانی ہی پڑے گی، وہ ڈانٹتے ہوئے بولا تو ہانیہ لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تم نے ایسا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ کیا پیپر بہت برا ہوا ہے؟ یکدم وہ نرمی سے مخاطب ہوا تو ہانیہ حیران رہ گئی۔ اسے ہانیہ کی اتنی فکر کب سے ہونے لگی تھی؟ جی وہ سپرنٹینڈنٹ نے ڈانٹ دیا تھا، میں 15 منٹ لیٹ پہنچی تھی۔
وہ صاف کوئی سے بتاتے ہوئے بولی تو ریان حیران ہوا۔ آج کل کے بچے سچ بھی بولتے تھے۔ اسے شدید حیرت ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ پیدل جاؤ؟ بابا یا مجھے کہہ دیتی۔ وہ اسے سمجھا کم اور ڈرا زیادہ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے سر ہلاتی رہی۔ اب ایسے گونگے لوگوں کی طرح سر کیا ہلا رہی ہو؟ منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ ریان کافی دیر سے بول رہا تھا اور وہ مختصر سے جواب دے رہی تھی، اس لیے اسے شدید غصہ آ گیا۔ جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ ناسمجھی سے کہتے ہوئے بولی تو ریان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، میرا دماغ خراب مت کرو۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ عجیب لڑکی تھی، کچھ پوچھو تو بھی جواب جی، کچھ نہ پوچھو تب بھی جی۔ وہ غصے سے رخ موڑ گیا۔ بغیر آئس کریم لیے وہ گھر پہنچے۔ وہ بغیر اس کی طرف والا دروازہ کھولے خاموشی سے کار سے نکلتا چلا گیا۔ ہانیہ نے پاگلوں کی طرح ارد گرد دیکھا۔ اسے تو کار سے نکلنا ہی نہیں آتا تھا۔ وہ دروازہ بجاتی رہی مگر کوئی بھی گیراج کی طرف نہیں آیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر دیکھتی رہی۔ اسے دروازہ کھولنا نہیں آ رہا تھا۔ پہلے ہی کاجل اس کے چہرے پر پھیل چکا تھا، اب تو وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ روتے ہوئے وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر ایک طرف جھول گئی۔ پیچھے 2 گھنٹے سے ہانیہ کو تلاش کیا جا رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں مل رہی تھی۔ باہر اس کا پتہ کرنے کے لیے جیسے ہی ریان اپنے کار میں آیا، اسے وہاں بے ہوش دیکھ کر ریان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ وہ وہاں کیا کر رہی تھی؟ شاید وہ باہر ہی نہیں نکل پائی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو گھر سے باہر پھینک دے۔ بے وقوف کہیں کی، کار سے نکلنا نہیں آتا تھا؟ وہ غصے میں اسے باقاعدہ ڈانٹنے لگا۔ شائستہ بیگم کو پتہ چلا تو وہ دوڑی ہوئی گیراج تک چلی آئیں۔ وہاں اسے فرش پر پڑا دیکھ کر انہوں نے ریان کو خوب ڈانٹا۔ پاگل ہو گئے ہو، اسے نیچے کیوں لٹایا ہے؟ جلدی سے ملازمہ کو اشارہ کرتے ہوئے بولی تو ملازمہ نے ہانیہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ تھوڑی دیر بعد منہ پر چھینٹے پڑنے کی وجہ سے وہ بیدار ہوئی۔ سب کو ارد گرد دیکھ کر وہ روتے ہوئے شائستہ بیگم سے لپٹ گئی۔ وہ ایسے رونے لگی جیسے کسی کی فوتگی ہو چکی ہو۔ بس کر دو، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ وہ زور سے دھاڑا تو ہانیہ کام کر رہ گئی۔ شائستہ بیگم نے ملامتی نظروں سے بیٹے کو گھور کر دیکھا۔ وہ غصہ کرتے ہوئے گھر سے نکلتا چلا گیا، جبکہ ہانیہ سسک سسک کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ شائستہ بیگم نے بار بار پوچھا مگر ہر بار وہ خاموش رہی۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ وہ صبح 8 بجے اپنے کپڑے ملازمہ کو دھونے کے لیے دینے آیا تو ہانیہ کو وہاں کپڑے دھوتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جی وہ جمیلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں کپڑے دھو رہی تھی، وہ سادگی سے بولی تو ریان کو یقین نہیں آیا۔ اس کا کل پیپر تھا اور وہ پڑھنے کی بجائے یہاں کپڑے دھو رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، 5 منٹ میں تم یہاں مجھے بیٹھی ہوئی دکھائی مت دینا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ دھاڑا تو ہانیہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ جاؤ پڑھو، اور پیپر ٹائمنگ سے پہلے تم مجھے باہر دکھی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ ہانیہ روتے ہوئے بغیر جوتا پہنے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور کنڈی لگا کر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹے رونے لگی۔ وہ ہر وقت اسے ایسے ہی ڈانٹ دیا کرتا تھا، اب تو وہ اس کے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ سارا دن پڑھتی رہی، یہاں تک کہ رات ڈنر کرنے کے لیے بھی نہیں آئی۔ صبح ہو گئی۔ ریان کو حیرانی ہوئی مگر وہ کچھ بولا نہیں۔ جمیلہ، ہانیہ کا پتہ کرو، رات ڈنر کے وقت بھی نہیں آئی، شائستہ بیگم نے پریشان ہو کر کہا تو جمیلہ ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ ہانیہ کو میں نے رات کو ڈنر پر بلایا تھا، ملازمہ نے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے بولا تو سبھی اس کی طرف متوجہ ہو کر تو بیوی بول بھی دو، اس نے کیا کہا؟ ریان نے غصے سے کہا تو جمیلہ بیچاری پریشان ہو کر سب کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے بولا تھا کہ ریان بابا نے بولا ہے کہ پیپر ٹائمنگ سے پہلے اگر وہ کمرے سے باہر بھی نکلی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اٹک اٹک کر بالآخر جملہ مکمل کر گئی۔ ریان نے اپنا سر پکڑ لیا، جبکہ شائستہ بیگم اور بلال افندی نے گھور کر بیٹے کو دیکھا۔ وہ معصوم لڑکی پر کون سے حکم چلاتا پھر رہا تھا؟ یہ ہم کیا سن رہے ہیں ریان؟ بلال افندی نے گرجدار لہجے میں کہا تو پل بھر کو وہ شدید غصے میں اس لڑکی کو سلواتے سنا کر رہ گیا۔ بابا جان، کل اس کا پیپر ہے،
اور وہ بیٹھی وہاں کپڑے دھو رہی تھی۔ میں نے غصے میں بول دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ وہ میرا اتنا کہاں مان لے گی۔ وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو بلال افندی مسکرا کر رہ گئے۔ بڑی ہی کوئی فرما بردار بچی ہے، وہ تعریف کیے بنا نہ رہ سکے۔ شائستہ بیگم افسوس کر کے رہ گئی۔ جمیلہ جلدی جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ، اسے تو ویسے بھی بھوک برداشت نہیں ہوتی، کھانا نہ کھائے تو سر میں درد ہو جاتا ہے، پاگل لڑکی کہیں گی۔ انہیں غصے کے ساتھ ساتھ فکر بھی ہو رہی تھی۔ آخر کو انہوں نے ایک جوان جہاں لڑکی کی ذمہ داری قبول کی تھی، ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اس پر نظر رکھیں، مگر آج وہ خود مصروف تھیں اور طبیعت خرابی کی وجہ سے زیادہ توجہ بھی نہیں دے پائیں۔ کھانا تو انہوں نے اپنے کمرے میں ہی منگوا لیا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹا؟ جیسے ہی وہ ٹیبل پر آئی، شائستہ بیگم نے پریشان ہو کر اسے کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ آنکھیں رونے کی وجہ سے لال تھیں، کپڑے پر سلوٹیں تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بار بار بال کانوں کے پیچھے اڑس رہی تھی۔ ریان نے شدید غصے میں اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں جھکا کر بیٹھی رہی۔ دراصل وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ ریان نے غصے سے اسے گھورا اور اٹھ کر چلا گیا۔ یقیناً بلال افندی نے اسے خوب باتیں سنوائی تھی، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھ گیا۔ ہانیہ کو لگا کہ وہ اس کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ اسے شدید شرمندگی کا احساس ہوا۔ وہ مہمان بن کر آئی تھی، نہ کہ اپنے میزبانوں کو تکلیف دینے۔ آنٹی میں چلتی ہوں، میرے پیپر کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ شائستہ بیگم نے جمیلہ کو فوراً اس کے لیے ناشتہ لے جانے کو بولا تو وہ ناک منہ بناتے ہوئے ناشتے کی ٹرے تیار کیے وہاں سے سیدھا ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی، اس کا پیپر 1 گھنٹے میں شروع ہونے والا تھا۔ آج وہ جلدی جانا چاہتی تھی، اس لیے ریان کے آفس جاتے ہی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ غصے سے اس کی طرف مڑتے ہوئے سوال کر گیا۔ جی میں کس کے ساتھ جاؤں؟ وہ بھولی بنتے ہوئے کہنے لگی۔ ریان نے غصے سے اسے گھورا۔ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، بابا کے ساتھ چلی جانا، تمہاری وجہ سے مجھے کتنی ڈانٹ پڑی ہے، اور تم اتنی بے وقوف، پہلے تمہیں گاڑی سے نکلنا نہیں آیا، دوسرا تم کب سے میرا اتنا کہاں ماننے لگی؟ وہ غصے سے گھراتے ہوئے بولا تو وہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے رونے لگی۔ یہ رو کس خوشی میں رہی ہو؟ میں کہتا ہوں چپ کرو۔ وہ غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا تو وہ باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ریان پریشان سا ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے چپ کرو، بالکل چپ، کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ وہ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے بولا تو وہ خاموش ہو گئی۔ پانی کی بوتل تھمائی تو وہ سارا پانی ایک سانس میں ہی پی گئی۔ ریان اس کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پیٹ تھا کہ کنواں جس میں اتنا سارا پانی سما چکا تھا؟ رونا بند کرو ورنہ گاڑی سے باہر نکال دوں گا، اس نے آخری بار غصے سے کہا تو اس کا غصہ کام کر گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ کاجل پھیل چکا تھا اور آنکھوں میں گلابی گھلنے لگی۔ اب چپ چاپ بیٹھی رہو ورنہ سچ میں گاڑی سے پھینک دوں گا۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے سامنے متوجہ ہو گیا۔ اسے سینٹر کے پاس چھوڑتے ہی وہ آفس کی طرف بڑھ گیا۔ آفس جانے کی وجہ سے اس کی مصروفیت بڑھ گئی تھی۔ کب 10 دن گزرے اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ ہانیہ کے پیپر ختم ہو چکے تھے۔ جمیلہ تم کوئی اور کام کرو، میں صفائی کروا دیتی ہوں۔ آج ان کے گھر دعوت تھی اور سبھی ملازمین متحرک نظر آ رہے تھے۔ ہانیہ بھی پیپر ختم ہونے کے بعد ملازمین کے برابر کا کام کروا رہی تھی، جسے دیکھ کر ریان کو بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ان کے خاندان کا حصہ تھی اور اسے یوں کام کرتا دیکھ وہ شدید غصے کا شکار تھا۔ 1 منٹ، میری بات سنو۔ ریان نے ہانیہ کو مخاطب کیا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی تم بالکل صاف بول رہی تھی نا، میرے ساتھ بولتے ہوئے تم ہکلانے کیوں لگتی ہو؟ وہ غصے میں بولا تو وہ روحانسی ہو کر سر جھکا کر رہ گئی۔ جی ایسی بات نہیں ہے، مجھے بس آپ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں ٹھیک سے بول نہیں پاتی۔ اس کا انکشاف سن کر ریان کو شدید غصہ آیا۔ یعنی میں کوئی جلاد ہوں جو تم مجھ سے ڈرتی ہو؟ وہ زور سے دھاڑا۔ ہانیہ بیچاری کے ہاتھ گھبراہٹ کے مارے کانپنے لگے۔ 100 بار میرے سامنے کھڑی ہو کر بولو کہ تم بولتے وقت بالکل بھی ہکلاتی نہیں ہو، وہ غصے سے بولا تو ہانیہ حیران رہ گئی۔ یہ کیسی سزا تھی؟ اب بولو بھی صحیح ورنہ میں تعداد بڑھا دوں گا۔
ہانیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اتنا سارا کیسے بول سکتی ہوں؟ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے اعتماد سے بولی تو ریان نفی میں سر ہلانے لگا۔ اتنا پڑھنے کے بعد وہ بھی تمہیں بولنے کا اعتماد نہیں تو تمہارے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو تمہیں بولا ہے وہ کرو، 100 دفعہ بولو، چلو شاباش، شروع ہو جاؤ۔ وہ ہاتھ سینے پر جمائے اسے کہنے لگا۔ ہانیہ بے یقینی سے اسے گھورتے ہوئے 100 بار دہرانے لگی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ 70 دفعہ بولنے کے بعد وہ پھولی سانسوں کے ساتھ وہاں سے بھاگتی چلی گئی، جبکہ ریان موبائل پر مصروف سا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس لڑکی کو اعتماد دینا چاہتا تھا، مگر وہ اسے اتنا ڈرتی تھی کہ کچھ سمجھنے یا سوچنے کے قابل ہی نہیں رہتی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں نوکروں والے کام کرنے کا؟ تو آؤ ذرا میرے کمرے کی صفائی کر دو۔ وہ اسے صبح سے کام میں مصروف دیکھ کر شدید غصے میں اسے مخاطب کر گیا۔ میں؟ وہ بول نہیں پائی۔ چپ، تمیز سے آؤ، اگر یہاں رہنا ہے تو۔ وہ مرتے قدموں سے آنسو پر ضبط کرتی اس امیر زادے کے کمرے میں آئی۔ خوف سے اس کا وجود لرز رہا تھا۔ ریان نے دلچسپی سے دیکھا۔ اسے یہ لڑکی سب سے الگ بہت کیوٹ لگی، بات بات پر ڈر کر ہر کام کر لیتی۔ ہانیہ اس کی پھپھو کے گاؤں سے پڑھنے شہر میں آئی تھی۔ ریان احمد گھر کا وہ نواب کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اب اسے ذرا تنگ کرنے میں مزہ لیتا۔ اس کے لرزتے وجود اور سادہ کپڑوں میں وہ بہت پیاری لگی۔ صفائی کرتے کرتے اس کا لیپ ٹاپ زمین پر گرا۔ اب اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ زبردست گھوری سے نوازتے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا کہ وہ خوف زدہ سی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ ہانیہ، ہانیہ تم ٹھیک تو ہو؟ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ہی جلدی سے پانی لینے بھاگا۔ فوراً اس کے منہ پر چھینٹیں ماری تو وہ بیدار ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ خاصی ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ریان حیران ہوا کہ وہ اتنا اس سے کیوں ڈرتی ہے۔ آپ بہت برے ہیں۔ وہ اسے دھکا دے کر ایک طرف کرتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ریان نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اسے اچانک کیا ہوا؟ شاید وہ اس کے پچھلے رویے کی وجہ سے خاصی خائف تھی، اس لیے اس کا رد عمل قابل قبول تھا۔ آنٹی، میں آج ہی اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ تسلی سے شائستہ بیگم کے سامنے بیٹھی اپنے گھر جانے کا بتا رہی تھی۔ شائستہ بیگم حیران ہوئی۔ سکینہ افندی نے تو کہا تھا کہ اس نے انٹر کے بعد ہی یہاں سے جانا ہے، مگر وہ اتنا پہلے جانے والی تھی، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا، ابھی تو تمہاری کلاسز شروع ہوئی ہیں، ابھی سے چلی جاؤ گی تو پھر تیاری کیسی کرو گی؟ انہوں نے فکر مندی سے کہا۔ تو ہانیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں ہاسٹل میں شفٹ ہو رہی ہوں۔ کب تک یہاں رہتی رہوں گی؟ وہ ریان کے ڈر سے بولی۔ جتنا عرصہ بھی وہ یہاں رہی، وہ ہر وقت اس پر اپنا غصہ اتارتا رہا۔ اب تو وہ اس کے نام سے بھی ڈر جاتی تھی۔ بیٹا کیا بات ہے؟ کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ وہ پریشان ہوتے ہوئے بولی تو ہانیہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنٹی ایسی کوئی بات نہیں، بس وہ میری اکیڈمی کے قریب ہو جاتا ہے اس لیے، اور یہاں تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ وجہ ڈھونڈتے ہوئے بولی تو شائستہ بیگم کچھ کہہ بھی نہ سکی۔ ریان اس بات سے انجان تھا کہ وہ یہاں سے جا چکی ہے، حالانکہ اسے تنگ کرنے میں اسے بہت مزہ آنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر اس پر غصہ کرتا۔ وہ بغیر کچھ بولے خاموشی سے سہ جاتی۔ کہیں نہ کہیں وہ ریان کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ریان رات کو دیر سے گھر لوٹا تو بلال افندی اور شائستہ بیگم نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموشی سے ان کے سامنے موجود تھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو کہ ہانیہ کوئی غیر نہیں، ہمارے خاندان کا حصہ ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کیوں نہ ہانیہ کو بہو بنا لے۔ شائستہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تو ریان بھی مسکرانے لگا۔ بلال افندی کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھ رہے تھے کہ ریان بہت غصہ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ گھر چھوڑنے کی بات کرے۔ ماما، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ بھائی کی عمر ویسے بھی 30 کے ہندسے کو چھونے والی ہے۔ ویسے جوڑی اچھی تو ہے، مگر عمر کا زیادہ فرق نہیں۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تو شائستہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں شہریار کی نہیں بلکہ تمہاری بات کر رہی ہوں۔ شائستہ بیگم نے فوراً سے ریان کو بتایا تو وہ منہ کھولے ان دونوں کو دیکھتا رہ گیا۔ آپ دونوں اتنا بچکانہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلال افندی نے اپنا سر پکڑ لیا۔
لو بھائی، نیا مسئلہ شروع۔ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ ریان کبھی نہیں مانے گا، اس لیے وہ شہریار سے بات کریں گے، مگر شائستہ بیگم کو ہی جنون چڑھا تھا، کیونکہ ریان اور ہانیہ کی عمر میں صرف 8 سال کا فرق تھا، جبکہ شہریار ہانیہ سے 14 برس بڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے بچے اس طرح کی شادیوں کے خلاف ہیں، اس لیے وہ ریان کو اس بات کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی۔ بیٹا، آخر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ شائستہ بیگم نے نہ سمجھی سے بیٹے کو مخاطب کیا تو وہ ان دونوں کو گھور کر رہ گیا۔ مام، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مسئلہ نہیں؟ وہ مجھ سے 8 برس چھوٹی ہے، اللہ کا خوف کرے، بچی ہے وہ، اور آپ لوگ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ اسے کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی تو وہ عمر کو ہی وجہ بنا کر ان دونوں کو کوسنے لگا۔ تمہاری ماں اور مجھ میں 12 سال کا فرق ہے، کیا ہم نے کبھی لڑائی کی؟ نہیں نا، ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، تم لوگ بھی بہترین زندگی گزارو گے۔ بلال افندی نے انہیں اپنی مثال دیتے ہوئے سمجھانا چاہا تو ریان نفی میں سر ہلانے لگا۔ بابا، مجھے سختی پر مجبور مت کریں، میں سچ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، اور ہانیہ سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہ غصے سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ بلال افندی کو غصہ آ گیا۔ وہ اپنے بہترین دوست شہباز افندی سے وعدہ کر چکے تھے اور اب وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ مجھے نہیں پتا، تمہیں ہر حال میں اس رشتے کے لیے حامی بھرنی ہی ہوگی۔ بلال افندی نے باپ والا روب جھاڑتے ہوئے حکم دیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا، آخری دھمکی دیتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں نفی میں سر ہلانے لگے۔ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے، اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ بلال افندی نے آخری داؤ پھینکا، مگر وہ بھی اپنے باپ کی طرح ضدی تھا۔ نفی میں سر ہلانے لگا۔ آپ کو آگ کرنا ہے کر دیں، مگر مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ وہ شدید غصے میں کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ شائستہ بیگم نے ملامتی نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ اگر وہ غصہ نہ ہوتے تو شاید بات بن سکتی تھی، مگر ان کے غصے کی وجہ سے وہ اول فول بکتے ہوئے کمرے سے چلا گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ پریشانی سے پوچھا تو بلال نفی میں سر ہلا کر رہ گئے۔ میں بات کرتا ہوں شہباز سے، ویسے بھی ابھی ہانیہ چھوٹی ہے، وہ سوچوں میں گھرے بولے۔ شائستہ بیگم وہاں سے اٹھ کر چلی گئیں۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ شائستہ بیگم ریان کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اسے پیکنگ کرتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی تھی۔ میں جا رہا ہوں مام، بھائی کے پاس، اور مجھے شادی نہیں کرنی، وہ آخری بار تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو شائستہ بیگم نے سر پکڑ لیا۔ تم شادی نہیں کرنا چاہتے مت کرو، مگر گھر چھوڑ کر مت جاؤ، وہ نم لہجے میں بولی تو ریان کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، مگر مجھے شادی پر کوئی مجبور نہ کرے پلیز، وہ بولا تو لہجے میں سختی محسوس کر کے شائستہ بیگم حیران رہ گئیں۔ ان کا بیٹا بڑا ہو چکا تھا، اب وہ اپنا فیصلہ کرنے میں بھی آزاد تھا۔ بس ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، پہلے شہریار کی جدائی نے آدھا مار دیا ہے، اب تم چھوڑ کر ہمیں پورا مار دینا چاہتے ہو، وہ نروٹھے انداز میں بولی تو ریان کو شدید شرمندگی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں جاتا، مگر کوئی مجھے شادی کا نہیں بولے گا جب تک کہ میں خود نہ کرنا چاہوں۔ وہ ابھی تک اسی بات پر ٹکا ہوا تھا۔ شائستہ بیگم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ ہانیہ کے جانے کا سن چکا تھا، اس لیے خاموش رہا۔ کسی بچی سے شادی نہیں کر سکتا تھا، بچی بھی وہ جو اس سے اتنا ڈرتی تھی کہ اس کے ایک بار چلانے سے وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ وہ اس کی زندگی خراب نہیں کر سکتا تھا۔ 4 سال بعد، یار اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو تم اسے دیکھنے کے لیے روز روز اس کے کالج کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہو؟ کسی روز انکل نے دیکھا نا تو تمہاری خوب بے عزتی ہوگی، ہمدان نے ریان کو ڈانٹتے ہوئے کہا تو وہ سر کھجانے لگا۔ یار میں خود بھی اپنی دلی حالت سے ناواقف ہوں، پتہ نہیں اس لڑکی میں ایسا کیا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں تو ارد گرد کا ہوش بھی نہیں رہتا، وہ خیالوں میں اسے سوچتے ہوئے بولا تو ہمدان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم پورے پاگل ہو چکے ہو اور اب تمہارا علاج بھی ممکن نہیں، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ وہ اتنی اہم میٹنگ چھوڑ کر اس لڑکی کے کالج کے سامنے صرف ایک جھلک کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ریان پہلے تو یہاں اکیلا آتا تھا، مگر آج ہمدان کے ساتھ وہ یہاں چلا آیا۔ ہمدان کو بہت تجسس تھا کہ آخر ایسی کون سی لڑکی ہے جس نے اس پر پتھر دل والے شخص کو اتنا مجبور کر دیا ہے۔ کون سی ہے، بتا بھی دو،
आधा घंटा हो गया है यहाँ खड़े हैं। हमदान ने बेजारी से कहा तो रेयान ने उसे घूर कर देखा। तुम्हें किसने कहा था यहाँ आओ? इंतज़ार नहीं कर सकते तो चले जाओ, वो खफकी से बोला तो हमदान मुस्कुराने लगा। अच्छा यार, गुस्सा क्यों होते हो? यहीं बैठ कर इंतज़ार करते हैं, वो बेचारगी से बोला तो रेयान हंसने लगा। अब बता भी दो कि कौन सी है। अचानक लड़कियों का टोला कॉलेज के बाहर से निकला तो हमदान ने बेसब्री अंदाज में कहा। रेयान उसे घूरने लगा। निकल जाओ मेरी कार से, 1 मिनट भी और बैठे तो तुम्हें जिंदा जला दूंगा, वो धमकाते हुए बोला तो हमदान हंसने लगा। अच्छा देखो, वो जिसने काली चादर पहन रखी है, रेयान बोला तो हमदान इशारा करते हुए उसे बताने लगा। रेयान ने जोर से उसके हाथ पर हाथ मारा। अबे साले, हाथ क्यों कर रहा है? उसे पता चल जाएगा, वो मुंह छुपाते हुए बोला तो हमदान का कहकहा बुलंद हुआ। बेवकूफ़ आदमी, इसी तरह उसको देखते रहोगे तो कोई और उसे निकाह करके ले जाएगा। बेहतर है घर बात करो, मैं तो कहता हूँ तस्वीर खींच लो, वो राजदाराना अंदाज में बोला तो रेयान ने उसे घूर कर देखा। तुम अपने मोबाइल में तस्वीर क्यों बना रहे हो? मैं बनाऊंगा, रखो मोबाइल, वो पॉजेसिव होते हुए बोला तो हमदान हंसने लगा। वैसे प्यारी तो है, मगर कहीं देखी देखी लग रही है, हमदान बोला तो रेयान भी सोच में पड़ गया, मगर कुछ कहा नहीं। रोजाना हजारों लड़कियों को घूरते रहते हो, अब तो किसी अनजान को भी देखकर तुम्हें लगता है कि देखी हुई है। रेयान ने उसकी 5 गर्लफ्रेंड्स का ताना दिया तो वो बिलबिला कर रह गया। देखो, हर किसी के बारे में तुम्हें बात करने की इजाज़त है, मगर मेरी गर्लफ्रेंड्स के बारे में मैं एक बात नहीं सुनूंगा, वो हतमी लहजे में बोला तो रेयान ने जोर से उसके सर पर थप्पड़ मारा। वो गुस्से से उसे घूरने लगा। दोनों बहस करते हुए वहां से निकल गए। मामा बाबा, मुझे शादी करनी है, वो बोला तो बिलाल अफंदी और शाइस्ता बेगम खुशी से मुस्कुराने लगे। वाकई में तुम्हें शादी करनी है? बिलाल अफंदी ने हैरानी से कहा तो शाइस्ता बेगम शोहर को घूर कर रह गई। अब वो शादी के लिए मान रहा है तो आप उसे ऐसे क्यों कह रहे हैं? वो बुरा मान जाएगा और हो सकता है इनकार कर दे। शाइस्ता बेगम ने अपना डर शोहर को बताया तो वो गुस्से से बेटे को घूरने लगे। अच्छा, कौन है वो खुशनसीब लड़की? शाइस्ता बेगम ने सवाल किया तो रेयान ने झट से फ़ोन में से तस्वीर निकाली, जिसे देखते ही शाइस्ता बेगम खामोशी से सर झुका गई। बिलाल अफंदी शदीद गुस्से में उठ खड़े हुए। बरखुरदार, तुम्हारा दिमाग जगह पर तो है, वो गुस्से से बोले तो रेयान बाप को इतने शदीद गुस्से में देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ है बाबा, क्या आप इस लड़की को जानते हैं? वो हैरान होते हुए बोला तो बिलाल अफंदी उनका बस नहीं चला कि उस लड़के का मुंह तोड़ दें। 4 साल पहले जिस लड़की को तुम बुरे तरीके से धुतकार चुके हो, ये वही है, इसकी मंगनी हो चुकी है, बिलाल अफंदी ने बताया तो रेयान के औसान खता हो गए। वो जहाँ खड़ा था वहीं साथ वाली कुर्सी पर बैठता चला गया। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा, ये हानिया कैसे हो सकती है? वो गौर से उस तस्वीर को देखते हुए बोला। बिल्कुल, यही हानिया है। हानिया का सरापा उसके सामने घूम गया। अपनी उम्र से दुगना तो उसका वजन था, गाल इतने बड़े बड़े थे कि आंखें धसी हुई महसूस होती थी, और वो जो 2 पोनियां करके फिरती थी, कोई स्कूल की छोटी बच्ची लगती थी। उसकी रंगत काफ़ी सांवली थी, अलबत्ता बाल काफ़ी लंबे थे। वो हैरान रह गया कि ये हानिया कैसे हो सकती है। 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि वो सर से पैर तक बदल कर रह गई। उसने तस्वीर की तरफ देखा। गंदमी रंगत के ऊपर काली बड़ी बड़ी आंखें, जिस पर मुड़ी हुई पलकें उन आंखों को जाज़बे नज़र बनाती थी, तो वहीं गाल में पड़ने वाले डिंपल किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकता था। तो बट्टे में से झांकती घुंघरियाली लटें उसकी खूबसूरती में इजाफा करती थी। उसका सरापा बहुत खूबसूरत था, देखने वालों को पलटने पर मजबूर कर देता। वो हैरान रह गया कि ये हानिया है। उसे यकीन नहीं आ रहा था। उस मासूम बच्ची का पीछा छोड़ दो अब, वो किसी और की अमानत है, समझे तुम? बिलाल अफंदी गुस्से से कहते हुए घर से निकल गए। शाइस्ता बेगम परेशान सी उस तस्वीर को घूरने लगी। माम, आप कुछ करें ना, अगर मेरी हानिया से शादी ना हुई तो फिर मैं किसी से भी नहीं करूँगा, वो गुस्से से बोला तो शाइस्ता बेगम ने उसे घूर कर देखा। हमने तुम्हें कहा भी था कि सोच कर जवाब देना, मगर तुम्हें तो फौरन जवाब देने की पड़ी थी, अब भुगतो।
وہ بیٹے کو سبق سکھانے کے لیے کمرے سے اٹھ کر چلی گئی۔ وہ اکیلا بیٹھا اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے اس رشتے کے لیے انکار کیا تھا۔ وہ ہانیہ کی رائے جاننا چاہتا تھا، اب اسے مخاطب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ ہانیہ کے سامنے راستہ روکے کھڑا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے اوپر دیکھنے لگی۔ 4 سال بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ذرا سا بھی نہیں بدلا تھا، البتہ ماتھے پہ پڑنے والے بل میں اضافہ ضرور ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور میرے منگیتر کو یہ سب پسند نہیں ہے، تو مجھے مخاطب مت کیجیے گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے راستہ بدل کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ریان بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آخر کون ہے اس کا منگیتر؟ وہ میز پر ہاتھ مارتے ہوئے ہمدان سے کہہ رہا تھا۔ ہمدان نے موبائل کھولے اس کے سامنے کیا۔ یہ ہے، قاسم آفندی نام ہے، اسی کا خالہ زاد ہے۔ ہمدان نے تفصیل سے قاسم کے متعلق بتایا تو ریان کے چہرے پر چمک عود آئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ ہمدان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا، اس لیے خاموش رہا۔ تمہیں پتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے؟ ریان نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا تو ہمدان نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ وہ بولا تو ریان ہنسنے لگا۔ یہ تو شادی شدہ ہے، اور اس کی بیوی کوئی اور نہیں، علیزے ہماری کلاس فیلو ہے۔ اس نے چھپ کر شادی کی تھی، شاید گھر والوں کو ابھی تک بتایا نہیں۔ اب میں اس کا پول کھول دوں گا تو کیا ہوگا؟ وہ مسکراتے ہوئے ہمدان کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ ہمدان مسکرا بھی نہ سکا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ وہ گھبراتے ہوئے بولا تو ریان گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اگر پہلے پتا ہوتا کہ یہ قاسم ہانیہ کا منگیتر ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہ رہتی۔ وہ چال باز انداز میں کہتا ہوا گاڑی کی رفتار بڑھا گیا، جبکہ ہمدان کو اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ جانے اس نے کیا پلان بنا لیا تھا، اور اب پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ کل میرے نکاح کی تیاری کر لو تم، پھر نہ کہنا کہ مجھے بتایا نہیں۔ وہ ہمدان کو اطلاع کرتے ہوئے بولا تو ہمدان منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کل ہانیہ اور قاسم کا نکاح ہے نا کہ تمہارا؟ وہ اس کے منصوبے سے ناواقف تھا، اس لیے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانے کی کوشش کرنے لگا۔ دیکھتے جاؤ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ ایک نمبر ڈائل کرتے ہوئے اسٹیئرنگ گھمانے لگا، جبکہ ہمدان حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ کل قاسم نکاح کے وقت پہنچے گا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سیٹی بجانے لگا۔ ہمدان نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ کیا تم قاسم کو راستے سے ہٹانے والے ہو؟ وہ آنکھیں پھاڑے ریان کو گھور رہا تھا۔ میں اسے نکاح کے وقت اغوا کرواؤں گا، اور اگلے 3 گھنٹے بعد اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ ویسے بھی وہ شادی شدہ ہے، ریان بے فکری سے کہتے ہوئے موبائل پر کسی کو میسج کرنے لگا، جبکہ ہمدان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ نہ جانے اب وہ کون سا ہنگامہ کرنے والا تھا۔ بیٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہانیہ کے نکاح کا سننے کے بعد وہ خاصا خوش دکھائی دے رہا تھا۔ شائستہ بیگم نے حیران ہو کر کئی دفعہ اس سے اس کی طبیعت کا پوچھا۔ وہ غصہ ہونے کے بجائے مسکرا رہا تھا۔ جی ماں میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ بتائیں میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ویسے تیار ہوا کھڑا تھا جیسے اس کا اپنا نکاح ہو۔ شائستہ بیگم نے سر سے پیر تک گھورا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ ریان کندھے اچکا کر رہ گیا۔ اسے کسی بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کہیں ذہن پر برا اثر تو نہیں پڑ گیا؟ بلال افندی نے شائستہ بیگم کے کان میں سرگوشی کی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے تو اس لڑکی کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ کل کو اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے خودکشی کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اور آج دیکھو مسکرائے جا رہا ہے۔ پریشانی سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ شائستہ بیگم نے ریان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو بلال افندی باہر دیکھنے لگے۔ اگر ان کا بیٹا نارمل انسان کا مظاہرہ کر رہا تھا تو انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ خود یہی چاہتے تھے کہ ہانیہ کے نکاح کے دوران کوئی بدمزگی نہ ہو۔ نکاح شہر میں موجود شادی ہال میں کیا جا رہا تھا، کیونکہ قاسم کے والد ایک نامور بزنس مین تھے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے شہر میں آباد تھے۔ ارے ابھی تک نکاح نہیں ہوا، یہاں دیر سے پہنچے ہیں؟ گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے بلال افندی نے صدیق افندی سے سوال کیا تو وہ پریشان سے دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ ابھی تک قاسم شادی ہال میں نہیں پہنچا، نمبر بھی بن جا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تو
بلال افندی نے گھور کر ریان کی طرف دیکھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتے ہوئے ریان کا ہاتھ پکڑے ہال سے نکلتے چلے گئے۔ سچ بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ بلال افندی پہلے ہی یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ ان کا بیٹا خوش ہے۔ بابا میں نے کیا کیا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے اس کے یہاں نہ آنے کی وجہ میں ہوں۔ وہ خفگی سے کہتا ہوا بازو چھڑوا گیا، جبکہ بلال افندی بیٹے کو گھور کر رہ گئے۔ آج اس کے چہرے کی چمک ہی نرالی تھی۔ کوئی تو بات اسے پتا تھی جو اسے اتنا خوش کیے ہوئی تھی۔ سچ سچ بتاؤ ریان، اگر قاسم کے یہاں نہ پہنچنے کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوا تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بلال افندی زور سے دھاڑے تو ریان مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ شادی ہال والے لائٹس تک آف کر چکے تھے۔ زیادہ تر مہمان جا چکے تھے۔ شہباز افندی سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ ہانیہ گھبرائی سی اسٹیج پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اب کیا ہوگا، میری بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی، شہباز افندی نے نم لہجے میں کہا تو بلال افندی نے آگے بڑھ کر انہیں سہارا دیا۔ شہباز پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ایسی باتیں کر کے بچی کو بھی پریشان کر رہے ہو۔ قصور تو سارا صدیق کا ہے نا، اسے اس کے بچے کے بارے میں علم ہی نہیں اور خود بیوی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ہے۔ زیادہ تر مہمان بھی جا چکے تھے۔ شہباز نے صدیق افندی کے جانے کا سنا تو حیران ہو کر بیٹی کی طرف دیکھا جو پریشان سی اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اگر آج میری بیٹی کا نکاح نہیں ہوا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، جبکہ بلال افندی نے گھور کر ریان کو دیکھا۔ تم چاہو تو ریان اور ہانیہ کا نکاح کر سکتے ہیں، گھر کی بات گھر میں رہ جائے گی، بلال افندی نے لب کچلتے ہوئے کہا تو شہباز نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر گئے۔ فوراً ہال میں اطلاع دی گئی کہ نکاح ہو رہا ہے تو ہر کوئی متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ افندی بل شہباز افندی، آپ کا نکاح ریان افندی بل بلال افندی، بائیوز حق مہر 5 لاکھ روپے ادا کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ دلہے کا نام سنتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ جس شخص نے اسے ٹھکرایا تھا آج اسے ہی سونپا جا رہا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ شہباز افندی آگے بڑھ کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھ گئے۔ بیٹی، میری عزت کی خاطر یہ نکاح قبول کر لو، ورنہ تمہارا باپ اس قابل بھی نہیں رہے گا کہ وہ اگلی سانس لے سکے، انہوں نے ہانیہ کو روکتے ہوئے کہا، جو نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے ہی لگی تھی۔ وہ بن ماں کی بچی تھی۔ شہباز افندی نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع ملے، اس لیے خاموشی سے باپ کی رضا کی خاطر اس نے سر جھکا دیا تھا۔ نکاح ہوا تو ہر طرف مٹھائی بانٹی گئی، فوراً سے رخصتی کر دی گئی۔ شائستہ بیگم بہت خوش تھیں، ان کے بیٹے نے جو چاہا تھا انہیں مل گیا تھا۔ 1 منٹ ریان، ذرا ادھر آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بلال افندی نے ریحان کا ہاتھ تھاما اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے لان میں لے کر چلے آئے۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں نے تمہیں پہلے کہا تھا اگر تمہارا نام آیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ وہ بولے تو ریان کھسیانہ سا ہنسنے لگا۔ بابا جان، وہ قاسم شادی شدہ ہے اور 6 دن پہلے اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہانیہ کی شادی اس سے ہو جاتی؟ میرے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے میں نے یہ سب کیا، وہ بغیر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا تو بلال افندی کا دل چاہا کہ اس کا سر پھاڑ دے، مگر وہاں لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ خاموش رہے۔ رخصتی ہوئی تو وہ ہانیہ کو لے کر گھر چلے آئے۔ جتنا جلدی ملازمین کمرے کو سجا سکتے تھے انہوں نے کمرے کو سجا دیا۔ بیٹی، جن حالات میں تمہاری شادی ہوئی ہے ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر پائے، یہ سجاوٹ بھی ملازمین نے کی ہے، شائستہ بیگم نے سمجھاتے ہوئے کہا تو ہانیہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی ریان کمرے میں چلا آیا۔ شائستہ بیگم نے اسے گھور کر دیکھا۔ تم آدھے گھنٹے بعد آنا، ہمیں کچھ بات کرنی ہے، وہ ہانیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تو ریان بھی پاس بیٹھ گیا۔ ماما پلیز جائیں نا، صبح بات کر لیجیے گا، مجھے ہانیہ کو کچھ بتانا ہے پلیز، وہ بولا تو شائستہ بیگم اسے گھور کر رہ گئیں اور کمرے سے چلی گئیں۔ ہانیہ اسے شدید ناراض تھی، بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر فی الحال مجبوری تھی، اس کی عزت اسی نے تو بچائی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنے کہ تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو ہانیہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ میں تمہیں پسند کرتا تھا
مگر تم میں اور میری عمر میں بہت فرق تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا تھا۔ مگر یقین کرو، میں تم سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ تم ہی ہو، بس میں صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بولا تو ہانیہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ آج کیسا راز فاش کر رہا تھا؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کیا تمہیں میری بات پہ یقین ہے؟ وہ بولا تو ہانیہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ ابھی تک انکار کی ذلت کو نہیں بھولی تھی۔ بے شک اس نے اس کی عزت بچائی تھی۔ سب کچھ بالکل ٹھیک کر دوں گا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ذرا سا دباؤ دے گیا۔ ہانیہ خاموش بیٹھی رہی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آیا اور اس کے سر پر ایک بوسہ دیا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ دور رہیں مجھ سے، آپ بہت برے ہیں۔ وہ غصے سے بولتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ آپ نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے خود کیا تھا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آپ ہر وقت مجھ پر بلا وجہ غصہ کرتے رہتے تھے اور ہر وقت حکم چلاتے تھے۔ وہ بولی تو جو منہ میں آیا بولتی ہی چلی گئی۔ ریان اس کی باتیں سن کر مسکراتا رہا۔ اچھا نا، میں ہر ایک رویے کا ازالہ کر دوں گا، دیکھنا، میری محبت پا کر تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا تو ہانیہ اسے گھور کر رہ گئی۔ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ اگر میں نے تم کو اتنی شدت سے چاہا ہے تو تم مجھ سے غافل کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ شرارت سے کہتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو تھوڑی سے پکڑ کر اپنے قریب لا چکا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر وہ اسے دھکا دیتے ہوئے دور ہوئی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، جائیں یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے بولی تو ریان کو اس پر بہت پیار آیا۔ اچھا سوری، معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہ کانوں کا ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو ہانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ میں جانتی تھی کہ آپ روزانہ میرے کالج کے باہر آتے تھے، وہ ایک ادا سے مسکراتے ہوئے بولی تو ریان نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ تجسس میں پوچھتے ہوئے کہنے لگا تو ہانیہ ہنسی۔ میں نے آپ کو دیکھا ہوا تھا اور میری دوستوں نے بھی وہی مجھے بتایا کرتی تھی، وہ شرماتے ہوئے بولی تو ریان مسکرانے لگا۔ بھائی تم لڑکیاں تو بہت تیز ہوتی ہو، وہ حیران ہوا تھا۔ کم از کم آپ جیسی تو نہیں ہوتی، وہ خفگی سے بولی تو ریان اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجھ جیسے سے مراد؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو ہانیہ رخ پھیر گئی۔ شرم نہیں آتی تھی؟ لڑکیوں کے کالج کے سامنے کھڑے لڑکیاں تاڑتے رہتے تھے، وہ پکی عورتوں والے انداز میں بولی تو ریان اپنا کہا روک نہیں سکا۔ ارے میں تمہیں دیکھنے آیا کرتا تھا، دوسری لڑکیوں کی طرف تو قسم سے ایک نظر اٹھا کر بھی کبھی نہیں دیکھا، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا تو ہانیہ ناراض سی سر جھکا گئی۔ ہاں، میں تو جیسے دور سے ہی دیکھ جاتی تھی، اور اس کے علاوہ آپ لڑکیوں کو دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ریان مسکرانے لگا۔ یعنی وہ بھی اس سے محبت کرتی تھی؟ ویسے بھی اب میں آپ سے ڈرتی بھی نہیں ہوں، وہ ایک ادا سے بال جھٹکتے ہوئے بولی تو ریان مسکرانے لگا۔ پہلے سے کافی خوبصورت ہو گئی ہو، وہ دل سے تعریف کرتے ہوئے بولا تو وہ گھور کر رہ گئی۔ کیا مطلب؟ میں پہلے پیاری نہیں تھی؟ وہ غصے سے بولی تو ریان مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ یار پہلے بھی پیاری تھی، مگر اب زیادہ ہو گئی ہو، وہ اس کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ اس کی شوخ نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے سر جھکا گئی۔ اچھا میں وہاں نہ آتا تو تم اس قاسم سے شادی کر لیتی، وہ اپنا بدلہ اتارتے ہوئے بولا تو ہانیہ ہڑبڑا گئی۔ نہیں، مجھے پتا تھا آپ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، حمدان بھائی نے کال کر کے بتا دیا تھا۔ وہ انکشاف کرتے ہوئے اس کے سر پر بم پھوڑ گئی، جبکہ وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ حمدان نے تم سے کب رابطہ کیا اور اس نے تمہیں کب بتایا تھا؟ یعنی تم دونوں ملے ہوئے تھے؟ وہ پریشان ہو کر بولا تو ہانیہ ہنسنے لگی۔ جس روز آپ آخری بار ہمارے کالج آئے تھے اسی روز بھائی نے مجھے بتایا تھا، اور میں اس لیے مطمئن ہو کر بیٹھی تھی، وہ بولی تو ریان حیران رہ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ حمدان کو سبق سکھا کر رہے گا۔ حمدان نے اس کا سارا پلان خراب کر دیا تھا۔ وہ تو ہانیہ کو سرپرائز دینے والا تھا، الٹا اسے ہی اتنے سرپرائز مل گئے تھے۔ بہرحال جو ہوا تھا اچھے کے لیے ہوا تھا، وہ جو چاہتا تھا اسے مل گیا تھا، اب اسے کسی اور چیز کی فکر نہ تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔